انشاءاللہ العزیز یہ 12 روزہ پروگرام فجر کے بعد روزانہ ہوا کرے گا 12 ربیع الاول شریف تک مختلف علماء کرام کی خطابات ہوں گی۔ آج پہلا دن ہے بندہ نچیز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان تے اپنی گفتگو واسطے حاضر ہے، دعا کرو اللہ بیانی تو بعد عمل دی توفیق فرمائے آمین۔ حضرات محترم، افراتفری دا دور ہے، پریشانیاں دا دور ہے، دکھاں دا دور ہے، مشکلات دا دور ہے۔ ہر مشکل وقت تے ہر پریشانی دے عالم دے اندر ایک ہی رستہ ہے، اپنے رب دے حضور حاضر ہو جایا جائے اور حضور دی ذات پہ کثرت نہ دروشی پڑھیا جائے۔ ہر مشکل دا حل، ہر پریشانی دا حل، ہر دکھ دا مداوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے دروشی پڑھن واسطے بہت بڑا انعام ہے اس بندے تے جڑا حضور دی ذات تے دروشی پڑھدا ہے۔ اے محفل اسی سجا کے بیٹھے ہاں، اس محفل سجاؤن واسطے کوئی بندہ سوچے گا اپنی انداز دے اندر، کوئی سوچے گا اپنے انداز دے اندر، لیکن آپا تے ہے ہی مناؤن والے نا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپا تے ہے ہی مناؤن والے ہیں، اچھی نہیں بول دے، مناؤن والے ہیں، مناؤن والے ہیں نہیں۔ کوئی شک کوئی نہیں، کوئی نہیں شک، میں دلال پیش کراں گا، سانو تے شک ہے ہی نہیں، نہیں، اسی تے شک والے ہے ہی نہیں، اسی ہے ہی پاک والے۔ سبحان اللہ، ساڈے تے ایڈا وڈا کرم، ایڈا گناہگاراں نو اللہ نے اپنے محبوب دی غلامی عطا فرمائی، کمال ہو گیا یار۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ایہو ہی مجلس، ایہو ہی محفل، ایہو ہی پروگرام سرزمین مدینہ طیبہ، اور اس پروگرام دے اندر جلیل القدر صحابہ، ساڈی تو اوقات ہی کوئی نہیں یار، ساڈی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ مدینہ رسول ہوئے، مسجد نبوی شریف ہوئے، اور صحابہ کرام جنہاں نے حضور نو ویکھ ویکھ کے حضور دی شانہ بیان کیتیاں ہون، وہ کیسا انداز ہوئے گا، سبحان اللہ، وہ کیسی محبت ہوئے گی، وہ کیسا پیار ہوئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں نے تے صحابہ نے بیٹھ کے مسجد نبوی دے اندر اے کام شروع کر دیتا جیڑا رب نے سانو عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات جل وحدہ لا شریک دے فرمانے علی شان تو بعد اے گل کراں گا حضور دا فرمانے علی شان بعد دے اگر پہلے میرے رب دا فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تاکید ضرور بر ضرور، قد بھی تاکید جائے تے لام بھی تاکید دا فرمایا میرے بندیو میں دو تاکیدہ نہ بھی لوندا تے پھر بھی میری گلاں پکیاں نے، لیکن تاکیدہ لگا کے میں دسیا آن والا پروگرام، آن والا مضمون، آن والا نظام بڑا کمال ہے۔ ایمان والیو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، من اللہ، مومنین تے احسان کیتا ہے، مومنین تے احسان کیتا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، انہاں وچوں انہاں نو میں اپنا رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی پاک ہو گیا کہ حضور انساناں وچ ہو گئے، اور یہ بھی پاک ہو گیا کہ اللہ نے ساڈے تو احسان کیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس بندے تے احسان ہوئے وہی بندہ دسدا ہے، کیوں جناب؟ جس بندے تے احسان ہوئے وہی بندہ اظہار کردا ہے، جس بندے تے احسان نہ ہوئے بندہ دستا پچھتا نہیں ہے۔ اور اسی گلی گلی محلہ محلہ محافل میلاد مصطفیٰ سجا کے دسنے احسان ساڈے اتے ہویا ہے۔
بڑے لوگ پریشان ہوندے نے میں کہنا یار کوئی خدا دا خوف کرو نہ تانوں اے جشن بہاراں تے کوئی چنیاں دکھائی دیندیاں نے نہ تانوں جشن آزادی پاکستان دے کوئی چنڈی دکھائی دیندی ہے گھر گھر تے چنڈے گلی گلی چنڈا کسے مولوی دا کوئی بیان سنیا جے یہ غلط ہویا ہے چوپی بٹ گیا جی کوئی سنیا جی کوئی نہیں ہاں جدو تسی جھنڈا لاؤنا نا ملاد شریف دا ادو فیس بک ویکھنا لو جی یہ کتوں آ گیا او میں کیا کملے ہو اگر پیار کرو گے تو پیار ملے گا سبحان اللہ اللہ فرما رہی مومنین تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچوں انہاں نو اپنا رسول عطا فرمایا ایڈا شان والا رسول ہے ایڈا شان والا رسول ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ تانوں اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا تانوں رب دی طرفوں آن والی حکمتاں تو عطا فرمائے گا تانوں پاک بھی کرے گا تسی نہ پاک سی اس رسول دی آمد نال تسی سارے پاک ہو گئے میں دساں گا کیویں پاک ہوئے وین کانوں من قبل لفی ضلال مبین تسی کھلی گمراہی دے اندر سو ہن آؤ اس حدیث پاک وال چلیاں آستانہ رسول مسجد نبوی شریف غلامان مصطفیٰ کٹھے ہو کے پوچھیا نہیں سارے جمع ہو کے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ دا ذکر کر رہے نے حضور دا سانو مل جانا اے دا تذکرہ کر رہے نے کردے صحابہ پہنے حضور آستانہ نور تو خرامہ نکلے سبحان اللہ اے جو حضور چل دے آ رہے نے ایستا آ کے حضور نے فرمایا ما اجلسکم وہ تسی کیوں بیٹھے جے سبحان اللہ تسی کیوں بیٹھے جے عرض کی تو حضور جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا علی دینہ من اللہ علینا سونیا سی تاں بیٹھے ہاں کہ اللہ دا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں اور جو رب نے سانو دین دیتا ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور بڑی گل ہے کہ رب نے سارے اتنے جیڑا تہاڈی صورت وچ احسان کیتا ہے نا سبحان اللہ جیڑا رب نے تہاڈی صورت وچ سارے اتنے احسان کیتا ہے او دی یاد منا رہے ہیں سبحان اللہ سمجھ آ گئی جی سپیکر دی خرابی نال یا کوئی ایسے مسئلے نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا جی من اللہ علینا ادھر فرما من اللہ علی المومنین اسی مومنہ تے احسان کیتا ہے اس احسان دا بدلہ صحابہ کرام نے عرض کیتی حضور من اللہ علینا اسی تے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے تہاڈے جیسی ہستی سانو عطا فرما دیتی مینوں یہ دسو اس گل تو بعد کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اگے کوئی انہاں کولوں تاکید دی گفتگو لین واسطے ضرورت ہے سی نہیں سی فرمایا تسی قسم اٹھاؤ گے سبحان اللہ تسی قسم اٹھاؤ گے کہ اس واسطے بیٹھے سی اللہ اکبر کبیر تردد دی گل نہیں شک دی گل نہیں اے گل پکی کرنی سی پہ اس واسطے بیٹھیا جائے تے انعام کی ہوندے نے اللہ اکبر کبیر عرض کیتی حضور اسی قسم اٹھاؤن واسطے تیار ہاں اللہ دی قسم فرمائے اس طرح نہیں کلا سارے مینوں قسم دیو سارے حلف دیو تسی واقعی اس واسطے بیٹھے سی سارا فردن حلف دیتا حضور میں حلف دینا اسی اس واسطے بیٹھے سی اللہ دا ذکر کیتا او دی حمد کرن تو بعد اسی اس واسطے محفل سجا کے بیٹھے کہ سانو رب نے تہاڈی صورت دے اندر اپنا محبوب عطا فرما دتا ہے آپ نے فرمایا میرے غلاموں تردد والی گل نہیں شک والی گل نہیں میں قسم اس واسطے اٹھوا رہا تھا میں اپنے
نور تے حرام فرمایا تا آتانی جبریل میرے کول جبرائیل علیہ السلام آئے انہاں نے آ کے مینوں خبر دتی سونیا ذرا اٹھو نا محبوب ذرا اٹھو نا مسجد نبی شریف دے اندر تہاڈے غلام تہاڈا ذکر سجا کے بیٹھے نے تہاڈا تذکرہ کر کے بیٹھے نے اللہ اکبر کبیر میں سوال پہ آیا یار اگر انہاں نے عمل کیتا تے ساڈا بھی حق بندا ہے ساڈے تے بھی کرم ہے اسی بھی تے تاں کہنے فضل رب بولو لا اور کیا چاہیے فضل رب بولو لا اور کیا چاہیے مل گئے گونج پڑی چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے گونج پڑی چاہیے محبت نال ہر زبان وچوں ایک کلمات ادا ہونے چاہیے نے مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا حالات خواباں جو دسلا خواباں جو سارے مل گیا ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے عزیزان گرامی قدر میرے نبی فرما رہے ہیں میں قسم سوات پہ اٹھائی میں تالے کو حلب سوات پہ لیا کہ میرے رب نے جس طرح تسی ایتھے سجا کے بیٹھے جے میرا رب لا مکال تے اس طرح محفل سجا کے بیٹھا ہے اللہ اکبر کبیر کیا کمال ہے یار کتنا بڑا احسان ہے اور میں عرض کراں کتنا بڑا احسان مختصر وقت دے اندر دو چار گلاں ہن میں دسو حضور دی آمد تے خوش ہونا چاہیے کہ نہیں سبحان اللہ اے پاسا گھٹ بولدا ہے سجا پاسا تے بہتا بولدا ہوندا ہے سجے پاسے طاقت بہتی ہوندی کھبے پاسے تھوڑی ہوندی اس واسطے میلاد مصطفیٰ دا تذکرہ مینوں دسو حضور دے غلاموں کوئی کرنا جرم ہے کرنا چاہیے صحابہ کرام نے کیتا آج لوگ کہتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پہ خوشیاں مناتے جھنڈیاں لگاتے صحابہ نے لگائی تھی اور میں کہ کملے بندے جیڈا وڈا معیار ہوندا ہے اوڈا وڈا کام ہوندا ہے اسی جھنڈی لا کے سجا لینے او جان دے کے خوش کر لیندے انہاں جانا واریاں اولاداں واریاں گھر بار وارے وطن قربان کیتے حضور راضی ہو جان ساڈی اوقات تے نہیں تھی جھنڈا لا کے راضی کر لینے او گھر لٹا کے راضی کر لینے اور نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہویا کس طرح ہر شعبہ ہے زندگی دے نال تعلق رکھن والے ہر غلام مصطفیٰ تے حضور دا کرم جے مہربانی جے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو سانو انسان نو پتہ نہیں سی میری اوقات کی ہے اوقات دہادی واسطے حضور آ گئے تسی محسوس فرماؤ گے انسان دا مقام کی ہے رب دا قرآن فرما رہا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي
آدم اسی انسان نو بنی آدم نو عزت والا بنایا ہے کس والا بنایا ہے بولو عزت والا بنایا ہے ایک ہی کردا سی جب حضور آئے تے کی کر رہا سی کوئی کسی دی پوجا کر رہا سی کوئی سپاں دی پوجا کر رہا سی کوئی جانوراں دی پوجا کر رہا سی کوئی اپنے ہاتھ نال مورتیاں بنا کے او دی پوجا کر رہا سی ہر بندے نے اپنی مرضی دا خدا بنا کے او دا پجاری بن کے بیٹھا سی جدو حضور آئے حضور آئے مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضور نے آ کر بتایا اوے تہاڈا اے شان نہیں کہ تسی اینا چیزاں نال پیار کرو انہاں نو پوجو انہاں نو سجدے ریز کرو او تسی خادم نہیں تسی مخدوم جے اے ہر شے تہاڈے تابع ہے تانوں پتہ نہیں تہاڈا مقام کی ہے تسی چاندی پوجا کرتے جے سونے دی پوجا کرتے جے لو ویکھو چن والے اشارہ فرمایا او دے دو ٹکڑے فرما کے فرمایا اے دی پوجا کرتے جے انسان دے تابع ہے سونے والے اشارہ فرما کے اشر دے مقام پہ لیا کے دسیا اے دی پوجا کرتے جے انسان دے تابع ہے درختاں دی پوجا کرن والے او یہودیوں نو کہتے نو رب دا حبیب بلا رہا ہے او درخت سجے کھبے ہویا حضور دے قدم نوری وچ آ کے حاضر ہو گیا فرمایا اے دی پوجا کر دے جے جڑا اشاریاں تو چل رہا ہے تہاڈا شان ہور ہے تہاڈا مقام ہور ہے اے دی پوجا نہیں کرنی بلکہ او دی پوجا کرنی ہے جدا شان ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام اس رب دے پوجا کرو جن نے چند نو بنایا جن نے سورج نو بنایا جن نے ستارہ نو بنایا جن نے درختاں نو بنایا شجر و حجر کائنات ذرے ذرے دا مالک میرا اللہ ہے لوگاں نو او ہٹا ہٹا کے ساریاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خادماں نو مخدوم بنایا میں ایت پڑھی نہ میں نکالوں من قبل لفی ضلال مبین تسی کھلی گمراہی دے اندر سو اے حضور آئے تے باہر آ گئے اللہ اکبر کبیرہ تائیں دے کہنے حضور آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مسکرا کے بولو سبحان اللہ آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ ہوئی پیدا واللہ من واللہ دی عزت دی قسم دے حضور ورگا کوئی نہیں آپ آئے تے کائنات دے اندر بہار آئی ہون سونا یار جس نبی نے بتا دی پوجا تو ہٹا کے رب دے ہور چکا چھڑیا اس نبی دا سادے احسان ہے کہ نہیں جس نبی نے درختاں دی پوجا تو ہٹا کے اپنے رب دی بارگاہ وچ پیش کیتا او میرا نبی ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہائے 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 خوش ہویا کرو کہ سانو رب نے اس پاسے لایا کہ اسی حضور دے ہر شان نو منن والے ہیں مولوی صاحب کہ نو جی لو نبی پاک نے کیڑا فرمایا سی بھی تسی اے چنڈیاں بھی لاونیاں نے تسی چنڈے بھی لاونے نے
یہ شرک کر رہے نے اور شرک کرنے والا ان وے نہیں پتا چلیا بھی شرک ہے کی شرک ہوندا رب جیسا کسی نے من کے دی عبادت کیتی جائے اسی خدا کو خدا مننیا تے نبی نو نبی مننیا اسی اونوں خالق مننیا حضور مخلوق نے او بناون والا حضور بنن والے نے کدے بناون والا تے بنن والا برابر نہیں ہو سکدے آؤ میں مثال دے کے سمجھاؤں دی کوشش کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ویکھیا صحابہ کرام نو کہ حضور وضو فرما رہے نے سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ حضور وضو فرما رہے نے تے صحابہ کرام اگے بڑھے تے او وضو والا پانی تھلے زمین تے ڈگن نہیں دیندے سبحان اللہ کون مانگے قیامت تک سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں مجھے حوالہ پیش کرے کہ حضور نے فرمایا ہوئے جو کرنا ہے میرے کو پوچھ کے کرنا ہے تو ضرور کرنا ہے نہیں حضور وضو فرما رہے نے صحابہ کرام اگے بڑھ کے حضور دے وضو دا استعمال شدہ پانی زمین تے ڈگن نہیں دیندے ڈگن نہیں دیندے حضور نے منع نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا بلکہ جس صحابی نو پانی براہ راست نہیں سی ملتا وہ دوسرے صحابی دے ہتھاں نال ہاتھ لگا کے اینج کر کے مل کے تے اپنے آپ نو سعادت مند سمجھدے سن پوری سیاستہ دے اندر حضور نے کسے مقام تے نے فرمایا کوئی نواں کام نہ شروع کرو اے تسی نواں کام شروع کرتا ہے اے نہ کریا کرو آپ نے فرمایا میرے غلاموں اے اس طرح کیوں کر رہے جے پوچھنا سرکار نے فرمایا اس طرح کیوں کر رہے جے آج کی تو حضور تسی پیارے لگ دے جے ہولی بولو ہولی حضور تسی پیارے لگ دے جے فرمایا کیوں کر رہے حضور تسی پیارے لگ دے جے سواتے اسی کالو تیر دو سما دے اندر ویکھیا تے ہر کوئی ویکھن تو بعد اے ہوئی کہتا شان وکھرایا منا دے لیدا بولو شان وکھرا حالے گونج نہیں پئی میری محبت مطابق سارے پڑھو شان وکھرایا شان وکھرایا ملا دے لال دا نہیں سونا کوئی اسے سونے دے نال دا نہیں سونا کوئی اسے سونے دے نال دا گرامی قدر میں بات سن کے سمجھن دی کوشش فرماؤ شعور تیرا حضور تو بعد ختم ہے میرے نبی نے کائنات وچھاؤن والیاں شعور دیا جے انسانیت کو شعور دیا ہے اے تواڈے لاگے ہندوستان ہے نا جی واگا بارڈر تے پرلے پاسے ہندوستان اس پاسے کی نا ہے پاکستان آپ سارے رب نو ضرور چوک رہے ہیں ادھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر اپنے ہاتھ نال بتیا بت بنا کے انہوں پوجدا پیا ڈگری پی ایچ ڈی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر گائے دا پیشاب پیالی چ پا کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے اندازہ فرماؤ او دے علم نے نہیں بچایا او ساڈے تے حضور دا کرم ہے نا میں سمجھنا علم نہیں بچاتا اگر کسی کو بچاتا ہے تو حضور کا کرم بچاتا ہے اعلیٰ ڈگری پہ فائد ہونے والا ڈاکٹر اسے عقل نہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن چھوٹی عمر کا بچہ حضور کا غلام ہے اس کے کپڑے پہ پیشاب لگ جائے اسے دھوتا ہے
یہ شعور کتوں ملیا ہے؟ یہ حضور دی غلامی دا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ یہ دھوندا پھردا ہے، او پتر کی ہویا ہے؟ او جی میں لنگن دیا سی تے او گائے نے یا مجھ نے پیشاب کرتا ہے تے کدھر چلے ہیں؟ سکولے۔ تو کوئی عبادت کرنی ہے؟ او جی پاویں نہیں بھی عبادت کرنی، ناپاک تے ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، اے پیشاب نو ناپاک سمجھ رہا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر حضور دی غلامی نو چھڑ کے اسے پینا پسند کر رہا ہے۔ اب آپ مہربانی فرما کر مجھے جواب دیں، کتنا کرم ہے حضور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دلیاں بہار آیا آیا تیرے نادیاں، ہر پاس بیان دہائیاں تیرے نادیاں۔ آخری بات میں کرنی، ذرا محبت نہ پڑھو نا یار۔ اے دلیاں بہار آیا آیا تیرے، اے جلیاں بہار آیا آیا تیرے نادیاں، ہر پاس بیان دہائیاں۔ یقین جانو میں قاری لیاقت علی دی خواہش ہے کہ ساری مسجد غوثیہ وچ آن والا ہر بندہ حضور دا ثنا خان ہو جائے۔ اگر کوئی یار امرود بیچن والا پریشان نہیں ہوندا، وہ بھی ساری دیہڑی بولی جا رہا ہے ہن سستے ہو گئے جے، میں بڑے چنگے لے کے آیا، فلانے بابے دے باغ دے لے کے آیا، انہوں کوئی کسی قسم دی پریشانی نہیں کہ میرا کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے، میرا کوئی دوست دیکھ رہا ہے، میرے کوئی رشتہ دار دیکھ رہا ہے، اے داماد بھی مینوں دیکھ رہا ہے، اے سسر بھی مینوں دیکھ رہا ہے۔ کدے انہیں اپنی بولی چڈی نہیں، سارا سودا ویچ کے پھر چپ کرتا ہے۔ تے اسی تے حضور دی صلاح خانی کرنی ہے نا، اس بات تے پریشان نہ ہویا کرو، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ میرا نبی میرا خدا آوازاں ول نہیں ویکھدا، محبتاں ول ویکھدا ہے۔ اس بات تے محبت نہ پڑھو، اے جلیاں بہار آیا اور محبت فرماؤ، جلیاں بہار آیا آیا تیرے نادیاں، ہر پاس بیان دہائیاں تیرے نادیاں۔ آخری بات گفتگو میری مکمل، اے تے سی بندیاں تے احسان اس معاشرے دے اندر عورتاں نو کچھ بھی نہیں سی سمجھا جاندا، کچھ بھی نہیں سی سمجھا جاندا، بلکہ اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن پاک ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، جدوں کسے نو پتہ چلدا سی میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس گھر سوگ ہوندا سی، اس گھر سوگ ہوندا سی۔ اسی منڈیاں دے آن تے مٹھائیاں وڈنے ہاں تے کڑیاں آن تے چپ کر کے منہ ڈھلا کر کے سائڈ تے ہو جانے ہاں۔ اور بچی بھی اللہ دی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اس کی پرسیدان دور میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگاں سنیا ہوئے اسی کی کر رہے ہیں تو ایک ہی کہہ رہا ہے، اسی زندہ دفن کرواتے تیار ہیں بھی جدو بچی پیدا ہوندی ہے فوراً اٹھایا، انہوں گلا کھو دیا، ماریا نہیں، زندہ دفن کر دیتا۔ اس نبی نے، میں کہ میرے نبی نے محبت نال جہاد دا علم بلند فرمایا، فرمایا خبردار فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ان بیٹیوں کو حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ بولو نا یار، ان عورتوں کو حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے جو در بدر کے دھکے کھاتی تھی، ان
ان ماں کو حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے جن کو سگا بیٹا منڈی پہ جا کر فروخت کر کے آتا تھا. اس باپ کو کیوں نہیں میلاد منانا چاہیے جس باپ کو منڈی پہ جا کر سودے کیے جاتے تھے؟ باپ کو میلاد مقام ملا ہے حضور کا صدقہ. ماں کو مقام ملا ہے تو حضور کا صدقہ. اگر بیٹی کو مقام ملا ہے تو حضور کا صدقہ ہے. جدے اتے کرم ہویا ہے او دا حق بندا ہے. او کہندا رے مومنو خوشیاں منا کملی والا. آخری شعر محبت نہ پڑھ لو. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا. کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا. بولو مومنو خوشیاں